السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبات، پروان سم رسالت، مجاہد دین و ملت، حامی سنت، ماہ بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم فاضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بیک وقت بہت سی خصوصیات جمع فرما دیا تھا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی ولادت و شہادت بریلی شریف کے محلہ جسولے میں 10 شوال مکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ و بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی تھی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروّض علوم کے تکمیل میں اپنے والد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اس دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخری وقت تک فتوی تحریر فرماتے رہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کے مصطفیٰ کا سر سے پاؤں تک نمونہ تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش شریف اس امر کا شاہد ہے۔ آپ کی نہ کہ قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت سے آپ کی بے پایہ عقیدت اور محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے آپ نے حضور تاجدار رسالت کی اطاعت و غلامی کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں نبی رحمت کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ کلام لکھی جس کے متاع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی دی ہے۔ اے بہارے جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے، او دیکھ مدینے کے تاجدار جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ مقطع میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ اس مقطع میں آج کے ماہ رسالت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کلام انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں: اے احمد رضا، تو کیا اور تیری حقیقت کیا؟ تجھ سے جیسے ہزاروں شاگان مدینہ گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ اس کلام میں عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری سے مشرف ہوئے۔ قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ جو عالم بیدار میں جانب رسالت کے دیدار سے شرف یاب ہوئی۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ فنا فر رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخری تک ادباً دو جانوں بیٹھے رہتے تھے۔ یوں ہی وائز فرماتے 4-5 گھنٹے کامل دو جانوں ہی ممبر شریف پر بیٹھے رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کریم کرتے وقت سنتے وقت نیز اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ میں ادباً دو جانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مختلف عنوان پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ یوں تو آپ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ سب نقل نہیں کیے جا سکے۔ جو نقل کر لیے گئے وہ فتوی رضویہ
کی 30 جلدیں ہیں میں رکھا گیا ہے، جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847، کل رسائل 206 ہیں، اور قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظر کے انداز میں آپ کے فتوے کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو اردو میں موجود ترجمے میں سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بنائے خزائن العرفان، اور حضرت مفتی احمد یار خان نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا۔ 25 صفر المظفر کو بیت المقدس میں ایک سامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکون طاری تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے آنے والے کا انتظار ہے۔ سامی بزرگ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ سامی بزرگ نے عرض کیا، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ سامی بزرگ مولانا احمد رضا کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب بریلی شریف میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق کے رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وصال ہو چکا تھا، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار والی وقار کو یہ کہتے سنا تھا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود کو اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ الحدر کی آیت 12 سے سال انتقال کا اختراز فرما دیا تھا۔ اس آیت کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں، اور یہ ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اور ان چاندی کے برتنوں اور کنجوں کو دور ہوگا۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر جمعہ کے وقت ہوا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے داعیِ ازل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار پر نور انوار منیدۃ المرشد بریلی شریف میں ہے، آج بھی زیارت گاہ خاص ہوا میں